ناظرین السلام علیکم۔ ایم بی نیوز کے قومی خبرنامے کے ساتھ میں ہوں نزہت نور۔ سب سے پہلے خبر دیں گے آپ کو، جہاں فوجی عدالتوں کے 20 مقدمات کے فیصلے سپریم کورٹ میں جمع کروانے کا حکم دیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ نے فوجی عدالتوں میں 20 افراد کے مقدمات کے فیصلے جمع کرانے کا حکم دے دیا۔ سپریم کورٹ نے سویلینز کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل کے معاملے پر 24 اپریل کی سماعت کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا، جس میں جسٹس حسن اظہر رضوی نے معاملے کو شہریوں کی آزادی کا معاملہ قرار دیتے ہوئے جلد از جلد دوبارہ سماعت کے لیے مقرر کرنے کی آبزرویشن دی ہے۔ تحریری حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ سماعت کے آغاز پر اٹارنی جنرل کی جانب سے 20 رہا ہونے والے افراد کی فہرست جمع کروائی گئی ہے۔ تمام وکلاء نے عدالت میں اٹارنی جنرل کو 20 افراد کے فیصلے طلب کرنے کی استدعا کی، اس لیے اٹارنی جنرل 20 افراد کے مقدمات میں کیے گئے فیصلوں کو سپریم کورٹ میں جمع کروائیں۔ اور آپ کو بتائیں گے کہ اسرائیل نے گنجان ترین آباد شہر رفح پر زمینی حملے کی تیاریاں شروع کر دی ہیں۔ اسرائیل نے گنجان آباد ترین شہر رفح پر بڑے زمینی حملے کی تیاریاں مکمل کر لیں۔ لاکھوں افراد کے ہلاک ہونے کا خدشہ۔ اسرائیل نے گنجان آباد ترین شہر رفح پر بڑے زمینی حملے کی تیاریاں مکمل کر لیں۔ اسرائیلی فورسز آپریشن رفح شروع کرنے کے لیے عالمی امدادی تنظیموں کے علاقے سے نکلنے کا انتظار کر رہی ہے۔ عالمی ادارہ صحت نے بڑے پیمانے پر اموات اور زخمیوں کے لیے ہنگامی منصوبہ تیار کیا ہے، جس کے تحت فیلڈ ہسپتالوں کی تعداد میں اضافہ شامل ہے۔ WHO کا کہنا ہے کہ یہ منصوبہ بڑی تعداد میں اموات کو روکنے کی استعداد نہیں رکھتا۔ اسرائیل نے امریکی صدر جو بائیڈن اور عالمی امدادی تنظیموں کو رفح سے رہائشیوں کی منتقلی شروع کرنے کے لیے منصوبے سے آگاہ کرتے ہوئے انہیں 48 گھنٹوں میں محفوظ جگہوں پر منتقل ہونے کا مشورہ دیا ہے۔ اسرائیل رہائشیوں کو رفح سے غزہ کے جنوب مغربی ساحل المواسی منتقل کرنے کا منصوبہ بنا رہا ہے۔ ادھر وائٹ ہاؤس نے کہا ہے کہ امریکہ انتظامیہ نے رفح میں اسرائیلی آپریشن کے لیے کوئی جامع منصوبہ نہیں دیکھا۔ وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ ہم کسی بھی فوجی کارروائی سے پہلے اسرائیل کے ساتھ رفح کے حوالے سے بات چیت جاری رکھنا چاہتے ہیں۔ دوسری طرف وال اسٹریٹ جرنل نے ذرائع کے مطابق کہا ہے کہ اسرائیل نے حماس کو جنگ بندی کے معاہدے پر رضامندی کے لیے 1 ہفتے کا وقت دیا ہے۔ جنگ بندی معاہدہ نہ ہونے کی صورت میں اسرائیل رفح میں فوجی آپریشن شروع کر دے گا۔ اور آپ کو بتائیں گے کہ چیئرمین PAC کے انتخاب کا معاملہ۔ چیئرمین PAC انتخاب معاملہ PTI رہنماؤں نے شیر افضل مروت کی مخالفت کر دی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں نے چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین کے لیے پارٹی رہنما شیر افضل مروت کی مخالفت کر دی ہے۔ PTI رہنماؤں کا کہنا ہے کہ یہ اہم ذمہ داری پارٹی کے کسی سینئر رہنما کو دی جانی چاہیے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کے اندرونی اختلافات کی وجہ سے تاحال اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق کو اپوزیشن کی جانب سے باقاعدہ کوئی نام تحریری طور پر نہیں دیا گیا، اور تاحال اپوزیشن کی جانب سے حکومت سے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی چیئرمین شپ بنانے کے معاملے پر کوئی رابطہ کیا ہے۔ یہ بھی بتایا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے کچھ رہنماؤں، جن میں اسد کیسر، زین قریشی اور شیخ وقاص اکرم سمیت دیگر پارٹی کے سینئر رہنماؤں نے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین بننے کے لیے باقاعدہ لابنگ شروع کر دی ہے۔ اور آپ کو بتائیں گے کہ PTA نے ٹیکس ریٹرن جمع نہ کروانے والوں کے خلاف سمز کو بلاک کرنے کی مخالفت کر دی ہے۔ PTA نے ٹیکس ریٹرن جمع نہ کرانے والوں کی سمز بلاک کرنے کی تجویز کی مخالفت کر دی ہے۔ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی نے ٹیکس ریٹرن جمع نہ کرانے والوں کی موبائل فون سمز بلاک کرنے کی تجویز کی مخالفت کر دی۔ قانونی طور پر سمز بند کرنے کے اس حکم پر عمل کرنے کے پابند نہیں۔ نان فائلرز کی سمز بلاک کرنے کا عمل ہمارے نظام سے مطابقت نہیں رکھتا۔ موبائل سمز بند کرنے سے ای کامرس اور ٹرانزیکشنز کا عمل بھی متاثر ہوگا۔ بڑی تعداد میں خواتین مرد حضرات کے نام پر سمز استعمال کرتی ہیں۔ نان فائلرز کو نئی سمز کے اجراء پر کوئی پابندی نہیں لگائی جا رہی۔ PTA حکام نے FBR کے نام لکھے گئے خط میں کہا ہے کہ پاکستان میں صرف 27% خواتین اپنے نام پر لگائی گئی سمز استعمال کرتی ہیں، اور باقی خواتین اور بچے خاندان کے مرد حضرات کے نام پر سمز استعمال کرتے ہیں۔ سمز بلاک کرنے سے ڈیجیٹلائزیشن کو نقصان پہنچے گا، بڑی تعداد میں ٹیلی کام معیشت کو نقصان پہنچے گا۔ PTA کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہمارا مقصد ریگولیٹری فریم ورک اور متعلقہ قانونی دفعات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس حوالے سے اقدام اٹھانا ہے تاکہ ٹیلی کام صارفین کا تحفظ بھی یقینی بنایا جا سکے۔ قومی خبرنامے سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید نیوز اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے MB نیوز، کیونکہ MB نیوز ہے ملینز براڈ کاسٹنگ نیوز نیٹورک۔